آج ایک ایسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں جو اپنے نفوس کی تکمیل کے بعد مراد کو پہنچی۔ میری مراد سلسلہ رفاعیہ کے امام حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی علیہ رحمہ ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ بہت اونچا مقام رکھنے والے اولیاء میں شمار ہوتے ہیں، اور حضور غوث پاک کے بعد ولایت پر یہ فائز رہے، غوثیت کے درجے پر اپنی باقی حیات جو تھی یہ درجہ غوثیت پر انہوں نے گزاری، اور پھر وقت کے غوث ہی رہے کہ جب انہوں نے وصال فرمایا۔ یہ وقت کے غوث بھی ہیں اور محب غوث العظم بھی ہے۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ یہ ایک دن فرمانے لگے کہ سنو، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر میں ہی ہوں، اور جس کو کوئی راستہ نہیں ملتا وہ ہماری طرف آئے، ہم اسے راستہ دیں گے، اور جسے کوئی خیر نہیں ملتی ہماری طرف آئے، ہم خیر دیں گے۔ اور ان کی شان دیکھنے میں یہ آتی تھی کہ ان کے پاس اگر کوئی ایسا شخص چلا جاتا کہ اس کا نام دیوان اشقیاء میں ہوتا تو اسے رب سعادت مندی عطا فرما دیتا۔ اگر کسی ایک فرد کی پیشانی پر بدبخت لکھا ہوتا تو ان کے نگاہ پڑ جانے سے رب اسے نیک بختی میں تبدیل فرما دیتا۔ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ان کے ساتھ تھیں، اور یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد لوگوں کے لیے حجت تھے اللہ کی، اور ان کا فرمان بہت جاندار ہوتا تھا۔ جب یہ مادر شکم میں آئے تو رب نے وہیں سے انہیں پسند فرما لیا کہ ان کے ماموں یہ بھی بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، حضرت امام رفاعی کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، کہ جب یہ سوئے ان کے ماموں جان تو انہیں خواب میں مصطفیٰ جان رحمت کی زیارت ہوئی، اور حضور نے فرمایا کہ تمہارا جو بانجا دنیا میں آئے گا اس کا نام احمد رکھنا، اور اسے فلاں بزرگ کی تربیت میں دینا تاکہ وہ اس کی تربیت کو مکمل فرمائے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو جتنا بھی کامل ہو تربیت کی ضرورت بہرحال موجود رہتی ہے، کہ ایسی ہستی کے جس کی بشارت خود حضور دے رہے ہیں، اور پھر اس کے لیے یہ بھی آگے نصیحت فرما رہے ہیں کہ فلاں ہستی کے پاس بھیجنا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اولیاء کی طرف سفر کرنا یہ حکم رسول بھی ہے، اور یہ سنت اولیاء بھی ہے۔ اس لیے اولیاء کی طرف سفر کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، برکت ہے۔ یہ اپنے وقت کے بہت بڑے شیخ گزرے ہیں، ان کی بارگاہ میں ان کی والدہ دعا کروانے کے لیے جاتی تھی کہ میرے لیے دعا کریں، تو وہ ضعیف العمر تھے اور ان کا وہاں پر اچھا شہرہ تھا، تو جب ان کی والدہ قریب جاتی نا ان کے تو وہ بڑی مشکل سے پکڑا کے اٹھ کھڑے ہوتے، تو ان کی والدہ جو تھیں یہ بڑی شرمندہ ہوتی کہ آپ کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں، اتنی بزرگی میں تو خود دعا کروانے کے لیے آتی ہوں۔ اس پر وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے نہیں بلکہ جو تمہارے پیٹ میں ہے اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آنے والے وقتوں میں اس کے ہاتھ پر نعمت رکھے گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا، پھر جب ان کی ولادت ہوئی تو انہوں نے اپنے 7 سال تک والد کے پاس پڑھا، اور اس کے بعد یہ 7 سال کی عمر میں حفظ مکمل کر چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں ان کا حفظ مکمل ہو چکا تھا، اور پھر ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا تو ان کے ماموں جان نے پھر انہیں واپس بلایا اور انہی بزرگوں کے سپرد کیا کہ جن کا حکم حضور نے عطا فرمایا تھا۔ پھر 13 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے تمام علوم کو پڑھ لیا تھا۔ 13 سال کی عمر میں یہ فتویٰ دینے لائق ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، ہمارے 13 سال کے بچے کو ہوش نہیں آتی، یہ 13 سال کی عمر میں فتویٰ دیتے تھے، اور یہ حضرت امام شافعی کے پیروکار ہیں، حضرت امام شافعی کے ماننے والے ہیں، اور یہ جو ہے وہ سلسلہ شافعیہ کو اپناتے تھے اور اسی پر فتویٰ دیتے تھے۔ پھر ان کے جس مدرسہ میں انہوں نے تعلیم مکمل کی اسی کے اندر انہوں نے پڑھایا، اور یہ بہت اعزاز والی بات ہے کہ جہاں سے تعلیم لی جائے وہاں پھر پڑھایا بھی جائے۔ پھر ان کے والد گرامی نے، یہ مختصر تعارف کروا دوں ان کی زندگی کا تاکہ آپ کو پتہ چلے، پھر ان کے والد نے واپس انہیں اپنے آبائی جو ہے گاؤں وہاں پر بلایا، اور وہاں جو ان کے نانا جان کی خانقاہ تھی
وہ ان کے سپرد کی، اور پھر وہاں پر جو ہے یہ اپنی زندگی کے 27 سال وہاں پڑھانے میں انہوں نے لگائے۔ اور یہ بھی تصوف کا اور اولیاء کا مزاج ہے کہ پیر کا بیٹا ہی پیر ہوگا، یہ اولیاء کی رسمیں نہیں تھی، بلکہ جو قابل ہوتا تھا اسے دیا جاتا تھا۔ یہاں پر جب یہ پہنچے تو ان کے ماموں جان کے بھی 2 بیٹے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والد محترم ہم سے زیادہ توجہ اپنے بھانجے پر دیتے ہیں اور یہ سارا کچھ اس کے ہی سپرد کر دیں گے، دکھنے میں ایسا لگتا ہے۔ تو یہ مثال بہت سارے بزرگوں کی طرف ہے، حضرت ذوالنون کی طرف بھی ہے، مگر یہاں پر بھی یہ چیز پائی گئی کہ انہوں نے 3 مرغیاں منگوائیں ان کے ماموں جان نے، اور اپنے 2 صاحبزادوں کو اور حضرت شیخ رفائی کو وہ مرغیاں دیں اور کہا وہاں پر اسے کاٹنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو۔ تو سب گئے تو 2 جو تھے وہ ذبح کر کے ان کے صاحبزادے مرغیاں لے آتے ہیں، اور جو شیخ رفائی ہیں انہوں نے مرغی ذبح نہ کی۔ تو اس پر وہ بچے جو تھے ان کے 2 وہ مسکرائے بھی اور حیران بھی ہوئے کہ انہوں نے حکم تو مانا نہیں، پھر یہ ہم سے بہتر کیسے ہو سکتے ہیں۔ تو اس پر پھر انہوں نے جب پوچھا حضرت رفائی سے کہ آپ نے مرغی کیوں نہیں ذبح کی، تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں جہاں بھی جاتا رب وہاں تھا۔ آپ نے کہا کہ وہاں کاٹنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو تو کوئی تو دیکھتا ہے، تو لہٰذا جب میں کاٹنے لگتا تو میرا تصور دھیان اس کی طرف چلا جاتا، پھر میں نہ کاٹتا نہ ذبح کرتا، تو اسی طرح میں واپس لے آیا۔ تو احباب ذی وقار دراصل اس واقعے نے ان کو نمایاں بھی کر دیا، اور مراقبہ جو ہوتا ہے وہ بھی اسی واسطے ہوتا ہے۔ تو مراقبے کا معنی ہی یہ ہے کہ ہر وقت دھیان میں رب کی ذات رہے، ہر طرف دھیان اللہ رب العزت کی طرف رہے۔ اور یہ ان کی جوانی کا حال تھا کہ ہر وقت یہ جس طرف دھیان رکھتے تھے دھیان میں خیال یار ہی رہتا تھا۔ تو احباب ذی وقار یہاں پر اب آپ نے جب پڑھانا شروع کیا، پھر آپ کے جو کمالات ظاہر ہونے شروع ہوئے، پھر وہ بات چلتی چلتی یہاں تک پہنچی کہ آپ فرماتے تھے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ شیخ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ شیخ اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے مرید کا نام بدبختی کی فہرست سے نکالے اور نیک بختی کی فہرست میں داخل فرما دے، اس بندے کو شیخ کہتے ہیں کہ جس کے پاس آیا ہوا بندہ بدبخت بھی ہو وہ نیک بخت بن جائے۔ جب یہ اس طرح کی باتیں اور اس طرح کے کمال کرتے تو ایک دن ان کے جو ماموں جان تھے انہوں نے اپنے سارے مریدوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو بھی بلایا اور ہرکا انہیں عطا فرما دیا۔ حضرت شیخ رفائی کو یہ تھے کہ اپنے بیٹوں کو بھی بٹھا دیتے تھے۔ آج کتنے ہیں جو صرف اپنے بیٹوں کو ہی دیتے ہیں، جو زندگی میں محنت کرتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں، خلفاء ہوتے ہیں، ان کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، سارا کچھ بیٹوں کو دے کے چلے جاتے ہیں، حالانکہ جنہوں نے ساتھ مارے کھائی ہوتی ہیں، ساتھ جیلیں کاٹی ہوتی ہیں، ساتھ خوشی غمی سارا کچھ برداشت کیا ہوتا ہے، انہیں دیتا ہی کوئی کچھ نہیں۔ تو یہ جب تک صورتحال یہ نہ تھی تب تک تصوف اور خانقاہیں بھی آباد تھی، تصوف والوں میں خوشبو بھی آتی تھی۔ آج جناب علی ہر پیر یہی اعلان کرتا ہے کہ ہمارا بیٹا ہی ہماری نشست پر بیٹھے گا، یہ طریقہ صوفیاء کے ہاں موجود نہ تھا۔ ہاں بیٹا اگر اس طرح کا لائق ہو کہ وہ سب سے بڑھ کے ہو تو یہ نعمت انہیں دی جا سکتی ہے، کیونکہ جو شیخ ہوتے ہیں ان کے خون میں بڑی تاثیر ہوتی ہے، ان کے جو شہزادے ہوتے ہیں ان کے وجود میں وہی خون ہوتا ہے جو اس کے اپنی باڈی میں ہے، اور یہ باڈی میں جو خون ہے یہ اللہ کا ذکر کر کر کے یہ نور بن چکا ہوتا ہے، اور پھر جو آگے ہے وہ بھی نور ہی منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کی نسلوں میں بھی نعمتیں ہوتی ہیں، مگر اگر کوئی نعمت والا ہو، اگر کوئی جاہل بھی ہو، پڑھا لکھا نہ ہو اور دین کو سمجھتا نہ ہو، تصوف جانتا نہ ہو، ایسے بندے کو اگر وہ پھر بھی جان بوجھ کے اپنی مسند پر بٹھا جائے تو کتنا ظلم کر گیا، آنے والے مریدوں کو ایک جاہل کے سپرد کر گیا۔ حالانکہ مراد یہاں سے حق کو جاننا ہے، حق کو پا لینا ہے، اپنی ذات کو مٹا دینا ہے اس کی ذات میں، اپنی خواہشات کو فنا کر دینا ہے اس کی رضا کے اندر، مگر ہم پھر بھی اس درجے پر نہ پہنچ سکے۔ آج کے جتنے مشائخ ہیں آپ نظر دوڑا لیں کہ وہ ایسے ہی سلسلے میں ہمیں نظر آتے ہیں، مگر یہ اولیاء کے جگرے تھے، یہ صوفیاء کی جو تھی خوبیاں تھیں
کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی جو نعمت ہے وہ اپنے بانجے کو دی۔ پھر وہاں پر آپ نے بیٹھ کے پڑھانا شروع کیا، پھر کمالات آپ کے چند ایک آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک اللہ کا ولی رہتا تھا، تو یہ ان کی صحبت میں بیٹھ گیا اور ان سے تربیت لینے لگا۔ اب اس نے چاہا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور جا کے حضرت شیخ رفائی کی صحبت اختیار کرے، ان کی زیارت کرے۔ تو وہ جب شخص ان سے اجازت لے کے جو جنگل میں پیر بیٹھے ہوئے تھے چلے گئے، وہ جب شخص چلا گیا تو پیچھے پھر وہ جو ان کے مرید تھے وہ پیر صاحب انہیں بتاتے ہیں کہ یہ جو بندہ یہاں پر گیا ہے یہ شقی ہے، یہ بدبخت ہے، اس کی پیشانی پر بدبختی لکھی ہوئی ہے اور ہم نے بڑی کوشش کی مگر اسے مٹا نہ سکے۔ اب جب وہ وہاں پر پہنچا تو ان سے حرقہ حاصل کیا، ان سے بیعت کی اور ان سے جب نعمت لی تو جب کچھ عرصہ وہاں پر رہنے کے بعد واپسی پر یہ سفر کے دوران انہی شیخ کی خدمت میں گیا کہ زیارت کرتا ہوا چلے۔ جب یہ ان کے پاس پہنچا تو وہ شیخ جب ان کی نظر ماتھے پر پڑی تو وہ مسکرا پڑے۔ تو آپ نے کہا یہ ساری برکت امام رفائی کی ہے کہ جب تو گیا تھا تو بدبخت تھا مگر جب تو لوٹا ہے تو رب نے تیرا نام نیکوں کی فہرست میں شامل نیکوں کی فہرست میں شامل کر لیا۔ اب یہ فرماتے ہیں جی کہ جو مرید ہو وہ بدبخت ہو، اسے نیک بخت کر دینے والا شیخ ہے، تو جب ان کا کوئی مرید ہوگا وہ پھر بدبخت کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، ان کا مرید پھر کوئی بدبخت ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا۔ پھر جناب علی ان کے ہاں ایک مہمان آیا تو انہوں نے اس کے سامنے کھانا رکھا۔ جب کھانا پیش کیا ان کے سامنے تو اس شخص نے یہ کہا کہ میرا وقت نہیں ابھی کھانے کا، جب میرا وقت ہوگا میں کھا لوں گا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا آپ کا وقت کون سا ہے کھانے کا؟ انہوں نے کہا جی میرا وقت مغرب کے وقت ہے، میں مغرب میں صرف کھانا لیتا ہوں، اس کے بعد میں کھانا نہیں کھاتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کھانا لے جاؤ، اور جب مغرب کا وقت آیا کھانا دوبارہ پیش کیا گیا۔ یہ ان کی حالت اور ساتھ ساتھ مجاہد کرامات سارا کچھ چلے گا۔ جناب علی کھانا جب مغرب کے وقت پیش کیا گیا نا دوبارہ اس شخص کے سامنے، تو اس نے کھانے کو شروع کرنے سے پہلے کہا کہ آپ بھی شامل ہو ہمارے ساتھ، آپ بھی کھانے میں شامل ہو۔ آپ نے فرمایا جب ہمارا وقت آئے گا ہم تب کھائیں گے۔ تو اس پر وہ شخص جو تھا وہ بولتا ہے، کہتا ہے کہ حضور آپ کا وقت کب آئے گا؟ آپ نے فرمایا ہمارا وقت 6 ماہ بعد آئے گا، ہمارا وقت 6 ماہ بعد آئے گا۔ تو وہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ 6 ماہ بعد آپ کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، اور فرمایا کہ آپ کا وقت گزر کتنا چکا ہے؟ آپ نے فرمایا 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ تو بڑے جو مجمع والے تھے ان کو بات تب معلوم پڑی کہ یہ 1 سال تک نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ حیران ہوئے تو چند لوگوں نے خدمت میں عرض کی کہ حضور یہ کیسے آپ نے 1 سال کا جو مجاہدہ اختیار کیا ہے ہمیں بھی تھوڑا بتائیں، ہمیں بھی تھوڑا سمجھائیں کہ یہ مجاہدہ کیسے آپ نے کس وجہ سے اختیار کیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک سخت گرمیوں کے عالم میں گھر سے نکلا تو میں سفر کے بعد جب واپس آیا اپنی خانقاہ میں، مجھے پیاس لگی تھی، غلبہ تھا پیاس کا، تو میں جو تھا وہ پانی میں نے پکڑا، اس میں آٹا گھلا ہوا تھا۔ تو جب میں نے وہ پکڑا وہ ہے بھی گرم تھا اور ساتھ مشکیزہ پڑا تھا جس میں ٹھنڈا پانی تھا۔ تو میرے نفس نے کہا کہ تو وہ نہیں دیکھتا جہاں پر پانی ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، تو وہی پانی کیوں پیتا ہے جو گرم ہے؟ گرمیاں بھی ہیں، پیاس بھی شدت کی ہے، تو ٹھنڈا پانی مجھے پلا دے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے ناگوار گزری کہ میرا نفس اتنی جو ہے وہ دلیری کرے اور مجھے حکم دے کہ تو یہ پانی پی وہ نہ پی۔ کہا کہ میں نے تب رب سے عہد کیا کہ 1 سال گزر جائے مولا میں نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا تیری رضا کی خاطر۔ اور یہ یاد رکھا جائے کہ یہاں پر لوگوں کو وسوسے تنگ کریں گے جی کیسے 1 سال جیا جاتا ہے۔ ہم نے یہ پچھلے جو ہمارے انہی دنوں میں درس جاری تھے احادیث سے ہم نے یہ ثابت کیا تھا کہ بالکل بغیر غذا کے زندہ رہا جا سکتا ہے۔ یہاں پر اگر ہم ان دلائل کی طرف جائیں تو ہمارا یہ موضوع نامکمل رہ جانا ہے۔ اس لیے اگر کسی نے اپنی تسلی کروانی ہو تو ہم حدیث مصطفیٰ سے ثابت کر دیں گے کہ بغیر غذا کے بھی بندہ زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ ہے کہ کوئی مرد ہو، یہ ہے کہ کوئی
مرد ہو دنیا دار زندہ نہیں رہ سکتے، دنیا دار تو پھڑک جائیں گے جناب علی 2-4 دنوں کے اندر، بلکہ یہاں پر تو کسی مریض کو کہنا دوسری دفعہ نہیں لینا، وہ پیر ہی بدل دیتے ہیں، ہاں جی، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر یہ دکان بھی تنگ کر دینے تیسی یہ تو اب یہ کیوں۔ آپ واپس ہی بکار غور کریں، دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار کس کے؟ دنیا میں سب سے زیادہ پیروکار شیطان کے، دنیا میں سب سے زیادہ جس راستے پر چلا جاتا ہے وہ شیطانی رستہ ہے، دنیا میں کثرت سے لوگ جس طرف ہیں وہ شیطانی رستہ ہے، وہ شیطانی راہ ہے، تو لوگ جس راہ کو کثرت سے چنتے ہیں وہ شیطانی راہ ہے، اور حق کی طرف جو آتے ہیں جو خالص مومنین ہیں وہ بہت تھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بھی جو مومنین ہیں ان کی تعداد بہت کم ہے، اس لیے احباب ذی وقار کبھی قلت ہو تو گھبرایا نہ کرو، کیونکہ جہاں قلت ہو وہاں رب برکتیں رکھ دیتا ہے۔ اور دیکھ لو میرے حضور نے فرمایا کہ اس دنیا میں 500 بہترین لوگ ہوں گے اور رب انہی 500 کے صدقے پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، ہوں گے وہ قلیل مگر ان کی برکتیں دنیا کے کونے کونے میں پھیل جائیں گی، ہر طرف ان کی برکتیں جائیں گی، جس حصے پر وہ نگاہ ڈال دے رب اس حصے پر عذاب نہیں بھیجتا۔ رب کو اتنے وہ پیارے ہیں، اتنے رب کو وہ پیارے ہیں کہ رب ان جگہوں کو محفوظ رکھتا ہے جس جگہ پر وہ بیٹھے، اور اللہ کا ذاکر ہو، اللہ کا ولی ہو، وہ جس گھر میں رہتا ہو اس گھر کے آس پاس رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، رحمت گھیرے میں لے لیتے ہیں، اس محلوں کے محلے اس کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ آپ کہیے کہ ہم کہتے ہیں جی مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا کہ سفید مرغ جو ہے وہ میرا دوست ہے، جس گھر میں سفید مرغ ہوگا وہاں جادو نہیں ہوگا، وہاں جنات حملہ نہیں کر سکتے، وہاں شیاطین ڈیرا نہیں لگا سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا سفید مرغ میرا دوست ہے۔ اب جو حضور کا دوست ہو، حالانکہ ہے بھی وہ مرغا، حضور نے اسے اعزاز دیا، فضیلت دی، مہربانی فرمائی، توجہ فرمائی، تو ان کی برکت سے اگر وہ جس گھر میں ہو تو 10 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں سارے محفوظ ہو جاتے ہیں، نہ صرف وہ بلکہ آس پاس کے بھی گھر محفوظ ہو گئے۔ تو جہاں رب کا دوست رہتا ہو، جہاں رب کا ولی بیٹھا ہو، جہاں رب کا ولی دن رات مصلی پر سجدے کرتا ہو، رب کو رو رو کے اس محلے کے گناہگاروں کے لیے دعائیں کرتا ہو، ان کی نجات کے لیے رب سے التجائیں کرتا ہو، وہاں پر کتنی رحمتیں برستی ہوگی۔ تو یہ احباب ذی وقار، یہ جو اللہ والے ہیں یہ بڑی نعمتیں رکھتے ہیں اپنے دامن میں، اور یہ بھی یاد رکھنا جو اولیاء کا گستاخ ہے رب ان پر اپنے کتوں میں سے کتا مسلط کر دیتا ہے، ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے ایسے شخص پر جو اولیاء پر اعتراض کرتا ہے اور اپنے کامل شیخ کا جو فرما بردار نہیں ہوتا۔ ہم نے 4 باتیں جو بیان فرمائی نا امام رفاعی نے، ان میں سے ایک یہ فرمایا تھا کہ جو اپنے کامل شیخ کے متعلق بد گمان ہوتا ہے یہ بات اسے لے ڈوبتی ہے، بات اسے لے ڈوبتی ہے۔ احباب ذی وقار جہاں پر شیخ کامل ہو، شیخ کامل سے مراد یہی ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا، اور جہاں ولی ہو وہاں رحمت ہے۔ بلکہ بعض مثال بھی صوفیاء فرماتے ہیں جہاں اللہ کا ولی لیٹا اس کے آس پاس قبر بنایا کرو، رب اس کے آس پاس 40 ہاتھ عذاب نہیں دیتا، اس بندے کی حیا رکھتا ہے کہ یہ تیرے پہلو میں لیٹے ہیں۔ جی لوگ صدیق اکبر پر اعتراض کرتے ہیں جو امام الانبیاء کے پہلو میں ہے، لوگ فاروق اعظم پر باتیں کرتے ہیں جو امام الانبیاء کے ساتھ آرام فرما ہے۔ سبحان، لوگ عثمان غنی کو بات ہیں جو حضور کی قدموں میں، سبحان اللہ، جنت البقیع والے کیا جناب علی عالم رکھتے ہوں گے، کبھی سوچو نا کہ جناب ارواح تو ایک دوسرے سے ملتی ہیں اور وہاں جو ارواح ہیں وہ سامنے ہوتے ہیں حضور ان کے، سبحان اللہ۔ اس لیے جو جنت البقیع ہے وہ سبحان اللہ میں نہیں جنت البقیع کہا گیا۔ تو بہرحال یہ آپ کی شان ہے کہ جناب علی آپ کا جو تھا شہرہ وہ چاروں اطراف پھیلنا شروع ہو گیا، اور یہاں تک آپ کا جو ہے وہ شہرہ پھیلا کہ جناب علی بحر محیط سے ایک شخص آیا۔ ان کا بانجا کہتا ہے کہ اندر میرے شیخ بیٹھے تھے حضرت امام رفاعی، حضرت امام رفاعی کا بانجا کہتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ
اکیلے بیٹھے تھے، گفتگو کی آواز آنا شروع ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ کوئی آنے والا آیا ہے، آیا کہاں سے یہ نہیں نظر آتا، مگر وہاں پر ایک مرد بیٹھا ہے، وہ باتیں کر رہا ہے امام رفاعی کے ساتھ۔ امام رفاعی جو ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور مسکرا کے جواب دیتے ہیں۔ اب وہ شخص جب واپس جاتا ہے تو جیسے بجلی کی سی کڑک ہوتی ہے، اسی طرح وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس پر یہ بانجا بڑا حیران ہوتا ہے کہ آنے والے میں ضرور کوئی کمال تھا۔ وہ اندر آیا اور اپنے امام شیخ رفاعی سے، اپنے مامو جان سے پوچھا کہ حضور وہ کون سا جو آیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ رب نے بحر محیط جو ہے اس کو سنبھالنے کی ڈیوٹی اس بندے کی لگائی ہوئی ہے، پورے بحر محیط کو یہ بندہ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ سمجھ لیں تصوف والے کہ ہر علاقے کو روحانی چوکیدار ہوتے ہیں، اس علاقے کو بھی کنٹرول کرنے والا کوئی چوکیدار ہے، اور یہ سارا کچھ اس کی نظر میں ہوتا ہے۔ یہ جو اجتماع ہے، یہ جو روحانیت کے اتار چڑھاؤ، وہ سارے ان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ گجرات کو کنٹرول کرنے والے، وزیر آباد کو کنٹرول کرنے والے، لال موسیٰ کو کنٹرول کرنے والے، یا پورے پنجاب کو یا پورے ملک کو کنٹرول کرنے والے روحانی پہرے دار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے مامور کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ شخص کیسا عظیم الشان شخص تھا کہ اس کو بحرائے محیط پر جو ہے وہ حکومت دی گئی کہ وہاں پر حکومت کر، اسے سنبھال، اس کا دھیان رکھ۔ تو وہاں ایک جزیرہ تھا، یہ امام رفاعی فرماتے ہیں اس جزیرے سے ہمارے لیے آیا، ہم سے ملاقات کرنے، ہم سے سوالات کرنے، ہم نے جوابات دیے۔ سبحان اللہ، جو اللہ والے نا وہ جواب دینے سے نہیں گھبراتے، وہ نشست میں کہتے ہیں پوچھو سوال۔ یہ ایک دن کہتے ہیں کوئی، یہ جب خطاب کرنے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے کہا سوال پوچھو، لوگوں نے 200 سوال پوچھے۔ کتنے جی؟ 200 سوال پوچھے۔ تو وہاں ایک اللہ والا کہتا ہے کہ میں یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جواب دیے جاتے ہیں، اور ایک شخص جب اس سے بھی زائد اٹھ کے سوال کرنے لگا نا، میں نے کہا بیٹھ جا، جتنا انہوں نے عطا کر دیا اتنا کافی نہیں۔ تو اس پر امام رفاعی نے فرمایا کہ رک جا، اسے ہم سے لینے دے کہ اس سے پہلے کہ ہم ان سے چلے جائیں، ہم ان سے چلے جائیں۔ اللہ والے اس لیے بار بار کہتے ہیں پوچھ لو، کچھ لے لو، کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو ہے ہمارے پاس وہ لے لو، ورنہ وہ نعمتیں لے کے چلے جائیں گے۔ اگر کوئی اہل نہ ملے، جناب علی نصیر الدین چراغ دہلوی وہ نعمت لے کے چلے گئے تھے جو والی ہند کی تھی، وہ لے کے قبر میں چلے گئے، جب کوئی اہل نہ رہے تو وہ نعمت ساتھ لے جاتے۔ تو بہرحال ان کا تذکرہ میں چھیڑ کے بیٹھا ہوں، میرا دل کرتا کہ جیسے غوث اعظم کا تذکرہ سنتے ہیں ویسے ہی ان کا تذکرہ سنا کریں، کیونکہ یہ حضور غوث پاک خود ان کی بڑی عزت کرتے تھے، خود ان کا بڑا مقام تھا۔ اور جناب علی یہ کوئی چھوٹا بندہ نہیں، یہ بندہ روزانہ اپنے مصلے پر بیٹھ کے آنکھیں بند کرتا اور روح کو حضور کے روضہ انور پر بھیجتا، روح در اقدس پر حاضر ہو کر بوسے دیتی، چومتی اور سلام پیش کرتی، اور حضور جواب دیا کرتے تھے۔ اور جب ایک مرتبہ حج کا موسم آیا، یہی شہر رفاعی خود روضہ رسول پر حاضر ہو کر قبر رسول سے مخاطب ہو کر کہا حضور آگے میری روح آتی تھی، آپ جواب دیتے تھے، آج آپ کا نواسہ خود آ گیا ہے، حضور دستے اقدس نکالے، آج میرا دل کرتا ہے کہ چوم لو اور سلام پیش کروں اور آپ جواب عنایت فرمائے۔ یہ کہہ کر جب آپ نے سلام کیا، حضور نے لحظ سے ہاتھ باہر نکال دیا۔ اس وقت ہزاروں کا مجمع تھا، حج کا موسم تھا کہ جنہوں نے حضور کے دس اقدس کی زیارت کی، اور ان میں سے 5 ایسے لوگ تھے جو ان کے قریب تھے، ان پر رشی طاری ہو رہی تھی حضور کا دست اقدس دیکھ کر۔ اور جب یہ حج سے پلٹے پھر اہل علاقہ جو تھے ان کو دیکھتے ان پر جذب طاری ہو جاتا، اکثر ان کو دیکھ کر حالت وجد میں آ جایا کرتے، جبے کبے پھاڑ کے جنگل میں نکل جایا کرتے تھے۔ ان کے واز کے یہ سوار والے دن محفل سجاتے تھے، سبحان اللہ۔ ہاں جی، ہم بھی سوار والے دن سجاتے ہیں، یہ جمعرات والے دن دوسری محفل سجاتے تھے۔ یہ سوار اور جمعرات کو مدرسہ بند کر دیتے تھے، کہتے تھے آج فقیر کلام کرے گا، اور جب یہ کلام فرماتے 1 لاکھ کا مجمع ان کی نشست میں ہوتا۔ یہ چھوٹا بندہ جس کی باتیں کر رہا ہوں جناب علی، یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی جو ہم یہاں پر تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ یہ جناب علی صدر مقربین کا تذکرہ دے کے بیٹھے ہیں، سید العارفین کا تذکرہ چھیڑ کے بیٹھے ہیں۔ جناب علی یہ دیوانے عشقیات نکال دیتا ہے، اس کی توجہ آج بھی ہوگی، خدا کی عزت کی قسم
कसम अगर कोई शक्ति बैठा है रब आज भी नहीं वक्त कर देगा, क्योंकि वो मालिक दे के लेता नहीं, उसने वो नेमत दी है इसे, वो नेमत जारी रहेगी, जारी रहेगी, जारी रहेगी। जब जनाब अली इन्होंने दस्ते अक़दस बाहर निकाला, मुस्तफा जाने रहमत ने इन्होंने बढ़ के बोसा ले लिया, उन्होंने बढ़ के बोसा ले लिया, और उस बोसे का और उस हाथ का जिस्म पर लगना था इमाम रिफाई के बाद में जब इन्हें कोई औलिया में से देखता अक्सर पर जज्ब तारी हो जाता। इनके मुरीदों का हाल अक्सर ये रहता कि जज्ब में रहते थे, जज्ब में रहते थे, इन्हें अपनी कोई खबर नहीं रहती थी इमाम रिफाई के मुरीदों की। जनाब अली इतनी इनकी तादाद 80,000 इनके हुलफा थे, सिर्फ इतने ही 80,000 हुलफा, और हुलफा इमाम रफाई के, आज के पीर के नहीं। जनाब अली सारे के सारे वली, सारे के सारे नेमत रखने वाले, अल्लाह की बारगाह में मकबूल 80,000 हुलफा, जिसके दामन में उसे इमाम रफाई कहते हैं। उनके मुरीदों का हाल क्या था, उनके मुरीदों का हाल क्या था जनाब अली। और फिर यहां पर लोग कहते हैं कि जनाब अली हुजूर गौसे आजम उस वक्त बच्चे थे। तवज्जो रखनी है मेरे तरफ, ये मेरे पीर की बात आई है, हमारा हक बनता है कि यहाँ पर इसकी वजाहत करें जो गलतफहमी पाई जाती है कि जनाब अली उस वक्त ये कहा जाता है कि जब इन्होंने हुजूर का दस्ते अक़दस चूमा, लोग इतराज करेंगे हुजूर दस्ते अक़दस कैसे निकाल सकते, हम कहते हैं हुजूर खुद भी आ सकते, तो दस्ते अक़दस की बात कर, सुभान अल्लाह, बंदा कादर का कादर है जी, ये सुभान अल्लाह। मुस्तफा जाने रहम, हम तो जिसकी बात करते हैं लोगों की समझ में ये नहीं आने वाला, इमामुल अंबिया की बात, सुभान अल्लाह, वो खुद ही जानते हैं अपना मुकाम मर्तबा। बस अबाबी वकार उस वक्त लोगों ने कहा कि गौसे आजम, ये कुतुब में लिखा है अक्सर कि गौसे आजम उस वक्त बच्चे थे जब इन्होंने अपना, हुजूर ने अपना दस्ते अक़दस निकाला, इन्होंने बोसा दिया, हुजूर गौसे पाक बच्चे थे, उन्होंने भी हुजूर गौसे पाक ने भी हुजूर के दस्ते अक़दस की ज़ियारत की। ये बात वाकया कुतुब में दर्ज है, मगर ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इमाम रिफाई हुजूर गौसे पाक से 40 साल छोटे, 40 साल छोटे हैं। ये 512 में दुनिया में तशरीफ लाए हैं जनाब अली, और हुजूर गौसे पाक उस वक्त बुजुर्ग थे, अपनी इंतहा पर थे, गौसियत के दर्जे पर जलवा फरोज थे कि जब ये दुनिया में तशरीफ लाए, और उस वक्त सिक्का जमा हुआ था। और ये इमाम रिफाई वो हुजूर गौसे पाक का अपना वाकया है कि हुजूर गौसे पाक खुद गए, उस वक्त भी हुजूर ने दस्ते अक़दस निकाला था, और इसको देखते हुए इमाम रिफाई ने याद रखा, और फिर इनकी जो है सुन्नत में जब जाके कहा तो हुजूर ने फिर दस्ते अक़दस निकाला। समझ आई कि नहीं आई? लिहाजा हुजूर गौसे पाक का वाकया अलग है और उनका अपना है। उस वक्त इमाम रिफाई बच्चे थे, यहाँ होंगे ही नहीं, ये जिस वक्त का वाकया है। इसलिए यह हो सकता है कि उस हज में हुजूर गौसे पाक भी शामिल हो, मगर जहां तक हमारा मुतालिया ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप बुजुर्ग की हालत में थे उस वक्त जनाब अली, और आपका डेरा बगदाद में जमा हुआ था। सुभान अल्लाह, कुल अंबिया की मजलिस में आते थे, सुभान अल्लाह। इमामुल अंबिया का वाज जो है वो खुद सुनते थे, और जो है वहां पर फैज अता फरमाते थे कि बोल अब्दुल कादिर, और रब कहता था बोल अब्दुल कादिर, हम तुझे महफूज रखेंगे। जी ऐसा भी पीर ले आओ ना भाई। और फिर ये जनाब अली वो बहरे मुहीत पर जिसकी ड्यूटी थी, इन्हें मिलने आया। गौर करना, दिल के कानों से सुनना, बहरे मुहीत से शख्स जब इन्हें मिलके चला गया, भांजे ने पूछा कौन है, कहा बहरे मुहीत को संभालता है और फकीर की ज़ियारत को आता है। वो है तो सही ना बात इनमें कि वो बहरे मुहीत वाला चल के आया। अब जब हुजूर ने दस्ते अक़दस निकाल दिए, इसके बाद हमें ये जरूरत नहीं पड़ती कि हम ये बताएं बंदा किस कद का है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, तेरी जिंदगी गुजर जाए सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह पढ़ते, तेरी आवाज आज तक तेरे कानों में पड़ी है, वहां से जवाब आया, हुजूर तो देते, तेरे कान में सकत नहीं। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हम जवाब देते तो देते हैं, कायनात के सच्चे तरीन, सुभान अल्लाह, तू नहीं ना सुनता। फिर जनाब अली हबाबे ज़िबकार तवज्जो रखना, आपने फरमाया ये था पहरेदार, मगर 3 दिन हुए ये माजूल कर दिया गया, 3 दिन से इससे वो नेमत छीन ली गई। मगर ये अजब है कि इस बंदे को भी खबर नहीं, इस बंदे को भी खबर नहीं कि इससे ये नेमत छीनी गई। कहा हुजूर वो नेमत कैसे छीनी गई? फरमाया इसलिए कि वहां पर 3 दिन बारिश बरसी और मूसलाधार बरसी और बहुत तेज और शदीद बरसी।
ان کے دل میں خیال آیا کہ یہاں پر اتنا پانی، پہلے ہی جزیرہ ہے، اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے، اور وہاں دور علاقے میں اشد ضرورت بھی ہے، وہاں رب برساتا تو یہ پانی ضائع نہ ہوتا۔ یہ دل میں خیال آنا تھا کہ رب نے وہ نعمت چھین لی۔ اور امام رفاعی فرماتے اسے خبر نہیں ہوئی، ہمیں یہاں بیٹھے ہو گئی، ہمیں یہاں بیٹھے ہو گئی، اور وہ اپنی روٹین پر ہی ہمیں ملنے آیا، اسے خبر نہیں کہ اسے معزول کر دیا گیا۔ تو رب نے معزول اس لیے کیا کہ تو ہوتا کون ہے ہماری بات پر اعتراض کرے، ہم جہاں چاہے برسائیں، جہاں چاہے روکے، جہاں چاہے قحط ڈالے، جہاں چاہے سبزیاں اگائیں، تو ہوتا کون ہے ہماری بات میں، ہمارے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی، مگر رب نے معافی نہ دی۔ اس پر بانجا جو تھا اس نے کہا حضور آپ نے سمجھایا ہے انہیں؟ کہا مجھے حیا آتی ہے۔ بندہ اتنے قد کہ مجھے حیا آتی ہے یہ بات بتاتے کہ تجھے معزول کر دیا گیا۔ تو بانجا تھا، اس نے ضد کی، کہا نہیں حضور اسے بتانا چاہیے، معاملہ بڑا عجیب ہو گیا، کٹھن ہو گیا، آنے والے حالات دشوار ہو جائیں گے، اس بندے کو خبر ہونی چاہیے تاکہ وقت رہتے یہ اپنی اصلاح کر لے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ چھوڑ پڑے۔ انہوں نے کہا نہیں ماما جان ہیں جی، رشتے کچھ بڑے عزیز بھی ہوں گے۔ آپ نے فرمایا چل پھر تو ہی جا کے کہہ دے، ہمیں تو حیات ہی ہے۔ کہا ہم وہاں تک کیسے جائیں گے؟ تو جب آپ نے کہا بانجے سے گردن جھکا، جب باندے نے گردن جھکائی تو کسی نے کہا کہ گردن اٹھا، جب اٹھائی تو وہ اسی جزیرے میں تھا۔ حیران ہوا کہ میں کیسے اس جزیرے میں پہنچ گیا؟ یہ آپ کا تصرف تھا امام رفاعی کا کہ ایک لمحے میں وہاں پہنچا دیا۔ تو جزیرے کی بات کرتا ہے، امام رفاعی جس پر توجہ ڈالے اسے بعد میں وہاں تک پہنچا۔ یہ تو جزیرہ تھا، یہ تو بات ہی کوئی نہیں تھی۔ بانجا وہاں پہنچا، وہ چلتا ہوا جزیرے میں جب گیا، بحر محیط کے جزیرے میں، وہاں پر وہ شخص ڈیوٹی پر تھا، اس سے جا کے وہ مخاطب ہوتا اور کہتا ہے کہ آپ سے ایک میں نے بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا تو پہنچا کیسے یہاں؟ کہا میں شیخ رفاعی کا بانجا ہوں۔ تو پھر عزت دی اور پوچھا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ یہ ماجرا ہو چکا ہے آپ کے ساتھ اور آپ کو خبر نہیں۔ وہ بندے نے سنا، بندہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا کہ تجھے اللہ کی قسم ایک وعدہ کر میرے ساتھ، اسے پورا کرے گا۔ انہوں نے کہا جی قسم ہے میں پورا کروں گا۔ آپ نے فرمایا یہ جو چادر ہے نا میرے گلے میں، یہ اتار، اسے میرے گلے میں ڈال اور مجھے بو کے بل گھسیٹ، اور گھسیٹتے ہوئے کیا جو رب کا نافرمان ہو، جو رب کے معاملوں پر کلام کرتا ہو، اس کا یہی انجام، یہی حال ہوتا ہے۔ اور یہ صدا دیتا جا، اونچی آواز میں بولتا جا۔ کہتے وہ جب چادر ڈال کے گھسیٹنے لگے نا تو پھر وہاں سے آواز آئی ہے جی، جس کے سامنے جھکا کرتا تھا، جس کے سامنے رویا کرتا تھا، جس کے سامنے جناب نے زمینیں جھک جایا کرتی تھی، اور وہ جس کو، وہ جو کسی کو مایوس نہیں کرتا، وہ جس کی رحمت سب کو سینے لگا لیتی ہے۔ پھر وہاں سے آواز آئی، وہاں سے آواز آئی ان کے بانجے کو کہ چھوڑ دے ہمارے بندے کو، چھوڑ دے ہمارے بندے کو، ہم نے اسے معاف کیا کیونکہ اس نے بارش کا تقاضا کیا تھا، یہ جرت تھی، مگر اس کا مقصد اپنے لیے نہیں، وہاں پر بھی ہماری مہلوک ہے، یہ ہماری مہلوک کے لیے رویا تھا، اب چھوڑ دے اسے، کیونکہ آسمانوں کے ملائکہ رو پڑے ہیں کہ مولا یہ رات کو رونے والا، یہ کثرت سجدہ کرنے والا آج اسے گھسیٹ رہا ہے۔ ہماری سفارش سن لے۔ جب آسمانوں کے فرشتے روئے تو ہماری رحمت کو جوش آیا، ہم نے اس بندے کو معافی دی، ہم نے اس بندے کو معافی دی اور اسے عزتیں واپس لٹائی، مقام واپس لٹایا۔ اب یہ ان کے بانجے کہتے ہیں جب وہ آواز میرے کانوں میں پڑی نا، میں وہیں پر غش کھا کے گر پڑا کہ اتنی حسین آواز تو کبھی کانوں نے سنی نہیں تھی، جو وہاں سے میرے کانوں میں آئی کہ ہمارے بندے کو چھوڑ دے۔ کہتے ہیں اس کی لذت، اس کی حبت وہ مجھ پر چھا گئی، میں گرا اور پتہ نہیں کتنی دیر گرا رہا۔ جب میں اٹھا امام رفاعی سامنے مسکرا رہے تھے، نہ مجھے پتا چلا میں کیسے گیا، نہ مجھے پتا چلا میں کیسے آیا۔ احباب ذی وقار، نہ پتا چلا کیسے گیا، نہ پتا چلا کیسے آیا۔ یہ ہے امام رفاعی، یہ ہے تصرف کی حالت۔ اور یہ کیسے کیسے بندے، یہ کتنے کتنے قد کے اولیاء بزرگوں سے پاک کی بارگاہ میں کیسے بیٹھتے تھے کہ ہیبت طاری ہوتی تھی ان پر۔ یہ جناب علی ایک نشست لگی تھی اور ایک شخص امام رفاعی کے پاس آیا بغداد سے ایک شخص آیا، تو وہ آ کے امام رفاعی سے ملا تو امام رفاعی بڑے خوش ہوئے اور امام رفاعی بڑے ادب کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں
کہ ہمیں ہمارے شیخ عبد القادر کے قصے سناؤ، ان کی کوئی باتیں سناؤ، تو ان کے جو مناقب ہیں وہ بیان کرو، تو وہ مرید بھی جا حضور غوث پاک کا وہ دزانو ہو کے ان کے فضائل پڑھنا شروع ہو گیا حضور غوث پاک کے، قادری فخر کرنا یہ بات سن کے، جناب علی یہ بات سن کے فخر کرنا، ان کے مناقب جب شروع کیے تو قریب ایک شخص تھا جو ان کی خانقاہ میں رہتا، ان کا مرید تھا، وہ جلدی میں اندر آیا اور اس نے کہا یہاں پر اس کا تذکرہ نہ کر، ان کا کر جن کے پاس نعمت ہے۔ جب یہ جرأت کی تو آپ نے ایک نگاہ جلال کی یوں دیکھا، وہ بندہ وہیں پر کھڑا تھا اور اس کی روح پرواز کر گئی، مر گیا۔ جب وہ وہاں پر گرا مر گیا، ایک شور اٹھا، آپ نے پرواہ نہیں کی، آپ جلال میں آ گئے، آپ نے کہا لوگوں سنو، کون ہے جو عبد القادر کی صفت کر سکے؟ کون ہے جو عبد القادر کے معاملے میں داد دے سکے؟ عبد القادر وہ مرد ہے جس کے دائیں ہاتھ میں شریعت کا سمندر اور بائیں ہاتھ میں طریقت کا سمندر، وہ چاہے یہاں سے پلائے چاہے وہاں سے پلائے، ہے جی، وہ چاہے یہاں سے پلا دے چاہے وہاں سے پلا دے، کون ہے جو ان کی تعریف کر سکے؟ اور تیری جرأت کیسی ہوئی کہ تم بولے؟ یہ دیکھو جہاں سے چاہے پلا، یہ حال تھا، یہ غیرت تھی مقام غوثیت کے معاملے میں امام رفاعی کی، اپنا مقام مرتبہ دیکھا کس قدر تھا۔ اور یہ جب حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا قدم ہے اولیاء کی گردن پر، یہ بھی گردن جھکا دیتا ہے جی، یہ بھی گردن جھکا دیتے ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ ہمارے پیر دستگیر کیا ہے جی، کوئی مرزا جیلمی کی باتوں میں آ کے اپنے آپ کو اپنی راہ سے ہٹائے نا، یہ بدبخت ہر دور میں رہے ہیں، یہ نمونے ہر دور میں رہے، یہ کمینے ہر دور میں پیدا ہوئے ہیں، مگر دیکھ لو سی شان سے تذکرہ غوثیت جاری ہے، اس میں کمی نہیں آ سکتی جب تک ہم جیسے فقیر ہیں۔ ہم نسلوں میں منتقل کر کے جائیں گے یہ محبت اولیاء کی، اور تم بھی نسلوں میں منتقل کرنا، انہیں یہ سٹوریاں سنانا، یہ انہیں جو ہے وہ معاملے بتانا تاکہ وہ پروان چڑھے تو حب اولیاء میں چڑھے۔ جو اولیاء سے محبت کرتا ہوا دنیا میں آیا اور دنیا سے جائے گا، رب اسے کبھی بھی نامراد نہیں رکھتا۔ تو یہ امام رفاعی کی شان، امام رفاعی کا مقام، امام رفاعی کی منزلت رب کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، اور یہ کس قدر عاجزی انکساری کرتے ہیں کہ جناب علی ان کی حیبت سے ایک بندہ جاں بحق ہو گیا صرف اس لیے کہ اس نے گستاخی کی، حضور غوث پاک کا ذکر روکا۔ تو جو ذکر کے معاملے میں اتنی غیرت رکھتے ہوں ان کے، وہ ان کی ذات کے بارے میں کتنی غیرت رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ مقام و مرتبہ امام رفاعی کا، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا قدر والے ہی قدر کرتے ہیں، قدر والے ہی قدر کرتے ہیں، بے قدرے کبھی قدر نہیں کرتے۔ اس لیے جو کبھی تمہیں چھوڑ کے جائے نا اور تم حق پر تھے تو جانے والے کا دکھ نہ کرنا بلکہ شکر کرنا، ایک بے قدرہ گیا، ایک بے قدرہ گیا ہے۔ تو جناب علی بے قدران دی یاری نہ ہو، آپ اکیلے رہے، تنہا رہے، یہ سب سے یہ فتنوں کا دور ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا، حدیث شریف ہے، فتنوں کے دور میں گھر کے کونے کو محبوب رکھو، گھر کے کونے کو بہتر جانو، تو گھر کے کونے سے دل لگا لو، گھر کے کونے سے لو لگا لو کہ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ نعمت ہے جو تمہیں ہر حال میں اللہ کے قریب لے جائے گی ان فتنوں کے دور میں، کیونکہ یہاں پر جگہ جگہ سے جو فتنے اٹھتے ہیں، اور پھر کبھی بھی جو بغض اولیاء رکھنے والا شخص ہے اس کی تقریر نہیں سننی۔ یہ دجال کو نا بعض بندے دیکھنے جائیں گے، چلو دیکھتے کہتا کیا ہے، کرتا کیا ہے، تو وہ دجال کا کلمہ پڑھ کے کافر مشرک ہو جائیں گے، بلکہ اسے خدا مانیں گے۔ کسی کا کلمہ پڑھ کے بندہ اسے رسول مانتا ہے، نبی مانتا ہے، بلکہ یہ اسے خدا مانیں گے۔ جو ایویں ہی چلیں گے، چلو یار انہوں نے اس ہمارے ہر تماشا ویکھن والا نہیں ہوندا، اے ہر تقریر سنن والی نہیں ہوندی۔ اس طرح کے مرزا جیلوی ٹائپ کے جتنے جاہل اور گمراہ جناب علی اپنے آپ کو عالم دین کہنے والے ہیں، ان بدبختوں سے اپنا دامن چھڑا کے رکھو اور اپنے بچوں پر نگرانی رکھو۔ بڑی یہ فتنے کا دور، بڑی گہری نظر رکھو کہ جناب علی کیا پتہ وہ فیس بک چلاتے چلاتے وہاں پر ایک کلپ اس بدبخت کا سنے اور اسی طرف لگ جائے۔ اپنے گھروں میں اپنی آنکھیں کھلی رکھیں، یعنی کہ بچے چھوٹے ہیں ان کا روز موبائل چیک کیا کریں، یہ کیا واچ لسٹ ان کی جو ہے وہ ہے کیا، واچ لسٹ ان کی دیکھا کریں جناب علی۔ اسی طرح آپ کے گھر میں جو مائیں بہنیں ہیں ان کی واچ لسٹ دیکھا کریں تاکہ عقیدے کی بھی حفاظت ہو اور ایمان کی بھی حفاظت ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے
یہ نسخہ یکسیر ہے اس دور کے لیے جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ ہمارے گھر والوں کو اور ہمیں فتنوں سے امان میں رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ شیخ رفائی کا تذکرہ اسے پسند آیا تو ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے دے اور ہمیں چنے ہوئے بندوں میں شمار فرما لے کہ یہ ان کا صدقہ اور ان کا وسیلہ ہم میں سے جو کوئی شقی ہے اسے نیک بخت بنا دے، ان کی اس کرامت کا واسطہ ہمیں خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔